چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان، ہم پوچھیں گے ان سے کیا کر رہی ہے ان کی ٹاسک فورس، جیل ریفارمز کے حوالے سے ان کی ترجیحات کیا ہے، اور جیل کے مینول میں بہتری لانے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے سوالات اور ان کے جواب دیں گے رانا منان۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے اور انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے ذمہ داری سونپی اور الحمدللہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے، اور جیل خانہ جات میں اصلاحاتی عمل جاری ہے، اور اس میں ہمارا مین جو ایجنڈا ہے کہ جیسے پنجاب کی جیلیں ہیں ان کی کیپیسٹی اکارڈنگلی کرنا پوری، اور اصلاحاتی عمل جو ہے ہمارا جیلوں میں، جیسا کہ یہ اصلاحاتی عمل کیا ہے یہ ذرا بتائیں پہلے۔ یہ دیکھیں نا، ایک تو روٹین کے جیل خانے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ پڑے ہیں جیل میں، ایک دوسرے کریمنل کو دیکھ کے کریمنل ہی بنتا ہے۔ جو بھی ہمارا مقصد ہے، جو بندہ جیل جائے اسے یہ نہ لگے کہ میں جرائم پیشہ لوگوں میں میں جرائم کی نرسری میں آ گیا ہوں اور یہاں میں نے ان کی کمپنی ہو جاتی ہے اور پرورش پاتے ہیں۔ تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کی ایسا انوائرمنٹ دیں، الگ الگ رکھیں ان کو، ایسی مختلف کیٹیگریز، بچوں کی، خواتین کی، جو ہینیس کرائم کے لوگ ہیں وہ ان کو الگ رکھیں، جو وائٹ کالر ہیں ان کو الگ رکھیں۔ اور اس میں دیکھیں نا، یہ جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں مقصد یہ کہ ان کی ٹریننگ ہو، تربیت ہو، اصلاح ہو، جیسے وہ آئے ہیں بہتر بن کے جائیں، جب وہ واپس جائیں۔ لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ لے بھی یہ جیل چلا گیا، اے ہن اتھوں وڈا مجرم بن کے نکلے گا، بڑا کریمنل بن کے یہ باہر آئے گا؟ یہ درست بات تھی۔ یہ دیکھیں، یہی تو انہی چیزوں کو تو ہم نے امپروو کیا ہے۔ یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، جیسے اب جب یہ ایک ٹائم تھا، یہ جیمر نہیں ہوتے تھے جیلوں میں، تو جو اندر سے لوگ فون کرتے تھے، لوگوں سے بھتہ مانگتے تھے، کریمنل، جیسے کراچی میں ہوتا تھا، اور یہ پنجاب میں بھی پہلے جب سے یہ جیمر لگے ہیں تو فون یہ بھی مسئلہ حل ہوا، لیکن اس کے بعد ہم ان کو ٹیکنیکل تربیت دے رہے ہیں۔ ان کو جیسا کہ جیلوں میں ہم نے انڈسٹری پہ زور دی ہے، خصوصاً جب جو مجھے ذمہ داری ملی تو میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جو بہتری آئے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، سیاسی بھی، سماجی بھی، اور مین میرے ذہن میں تھا کہ ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب ٹیکنیکل ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے، ٹیپٹا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ان کی انڈسٹری کو اٹھایا جائے۔ میرا یہ دوسرا یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ اور انڈسٹری کو اٹھایا جائے۔ بڑا مشکل ٹاسک تھا جس کو لے کے چلے آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ الحمدللہ ہم اس میں کافی امپروومنٹ کر چکے ہیں۔ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ایک آپ کا حلقہ احباب ہے، لوگ ہیں، ملتے ہیں آپ سے، تو سفارشیں بھی ہیں، تو اس سب چیزوں کو لے کے، ان چیزوں کو لے کے چلنا بڑا صبر آمیز کام تھا۔ بالکل یہ ہوتا ہے، یہ میرا روزانہ ہی تقریباً موسٹلی پارلیمنٹیرین کی سفارشیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے مختلف پنجاب کی 45 جیلز ہیں، اس میں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، حلقوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جیل مینول کے مطابق اور جو جائز کام ہوتے ہیں اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی جو مناسب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن غلط کام کو کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ چیئرمین رانا منان، ایک دن موبائل فون کتنی سفارشیں؟ ایک دن میں بتا رہا ہوں کہ بے تحاشا ہی ہوتی ہیں، بے تحاشا فون سن نہیں سکتے، اتنے فون آتے ہیں
اتنا ایک تو ہمارے حلقوں کا بوجھ ہوتا ہے، ہم نے حلقے کے 4 لاکھ کی آبادی کا حلقہ ہوتا ہے ہمارا. میرے حلقے میں 343 گاؤں ہیں. اچھا جی. اور وہ جتنے گاؤں ہیں وہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا ڈائریکٹر رابطہ ہو. اور پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا یونین کونسل کے ایک بندے سے رابطہ ہوتا تھا MNA-MP کا. اب وہ ہر دیہات میں، ہر محلے میں ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا. سفارشیں کتنی آتی ہیں کہ رانا صاحب اس کو A کیٹیگری کر دیں، اس کو B کر دیں، اس کو C کر دیں، نہیں وہ اس پہ نرم ہاتھ رکھیں، اس کو 40 چکی میں بند کروا دیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں کیا جاتا کہ جی کسی کو بند کرا دیں. ہم بالکل اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا، اگر کوئی جیل کے اندر جیل مینول کے مطابق نہیں چلے گا، آپس میں کوئی اجارہ داری گنڈا گردی اندر کا نہیں کوشش کرے گا تو وہ تو بند ہوگا. تو اگر جو کوئی شریف آدمی ہے، کوئی مطلب جیسے اکارڈنگ جو وہاں اندر شریف بن کے رہے گا تو وہ صحیح رہے گا، ادروائز تو وہ پھر بند ہوگا چکی میں. نہیں تو وہ جو A B C کیٹیگری کی سفارشیں آتی ہیں، تنگ تو آ جاتے ہوں گے نا یار میں کہے کمے پہ گئے. نہیں وہ بندہ سوچتا ہے کہ لیکن کوئی نہیں ہے. پنجاب کے دیکھیں ہم عوامی نمائندے، ہم تنگ نہیں پڑتے، عوام کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں. اور یہ بھی جیل میں بھی جو لوگ ہیں یہ بھی عوامی ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. یہ تقریباً 75-76 ہزار قیدی اور حوالتی ہیں. باقی جو جیل سٹاف ہے 10-15 ہزار جو وارڈرز ہیں، افسران ہیں، مطلب متعلقہ لوگ 1 لاکھ سے لیکن زیادہ. سر جب آپ کو یہ ٹاسک ملا چیئرمین جیل خانہ جات، تو آپ کو بتایا گیا 45 جیلیں ہیں، 43 اور سر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، تو آپ کے ذہن میں پہلا کیا خیال آیا کہ یار یہ جیلوں کی تعداد؟ مجھے لگا نا، میں نے جب پہلے انہوں نے بریفنگ دی مجھے تو اس میں تھا کہ ڈبل جو ہے نا کیپیسٹی سے زیادہ لوگ ہیں. اور ہر کسی نے جب سے ملک بنا ہے، جب سے ہمارا پاکستان بنا ہے، جتنی گورنمنٹ حکومتیں آئی ہیں ان کو ہر ظاہر ہے جس نے بھی گورنمنٹ کرنی ہے اسے اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں، جتنی بھی آبادی کے مطابق جتنی ہماری. لیکن جیل خانہ جات کو نظر انداز کیا گیا. لیکن ابھی میڈم نے چیف منسٹر میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ پرائرٹیز ہوتی ہیں اور اتنے اہم محکمے ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہم ان کو اصلاح گاہیں بنانے میں کامیاب ہوں گے، چونکہ جو ادھر آئے گا ٹیکنیکل اس کی تربیت، کوئی ہنر سیکھے گا، کوئی موٹر سائیکل مکینک بن جائے گا، کوئی فٹ بال بنا لے گا، کوئی گلوز بنا لے گا، کوئی مختلف کوئی ٹف ٹائل، ہم جیلوں میں کارپیٹ بن رہے ہیں.